بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر کی جانب سے جو مشہور و معروف اعتراض کیا گیا ہے اور اس کے فالوورز بھی اہل سنت و جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان کے بزرگوں نے تو اپنا کلمہ جاری کر رکھا تھا، اور پھر مرزا یہ کہتا ہے کہ جی تم دیوبندیوں کو جس بنا پر گستاخ کہتے ہو تو تمہاری کتابوں میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ میں پہلے یہ جواب دوں گا اس پر کہ اس ملفوظ کا اس کے ساتھ تقابل کیا ہے۔ وہ ملفوظ جو حشت بہشت کے اندر ہے اس کی حقیقت بھی بیان کروں گا، اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ تھانوی صاحب کی کتاب میں کیا ہے اور ادھر مشائخ چشت میں کیا ہے، اور پھر یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مرزے کا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ یہ بابے صرف بریلوی جماعت کے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف بریلوی جماعت کے ہیں تو سب سے پہلے میں اس اعتراض کو رفع کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صرف بریلوی جماعت کے ہیں مشائخ چشت؟ تو اس پر میں بہت سارے حوالے ہیں، لیکن یہ میرے سامنے اس وقت شجرہ منظومہ چشتیہ صابریہ جو لکھا ہوا ہے مولانا محمد قاسم ننوتوی کا، یہ شجرہ ہے۔ اس شجرہ کے اندر چشتی شجرہ چشت بزرگ کا، اس کے اندر انہی بزرگوں کے نام یہ قاسم ننوتوی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میرے شجرہ کے اندر میرے بزرگوں میں یہ شامل ہیں، اور ان کے وسیلے سے اس شجرے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جن کو یہ کہتا ہے کہ یہ بریلویوں کے بابے ہیں۔ تو بحق نور چشمان اکابر علی احمد علاء الدین صابر، یا اللہ تعالیٰ کر ان کے وسیلے سے، پھر بحق شاہ علی آستانہ فرید الدین یکتا زمانہ مسعود گنج شکر رحمہ اللہ، پھر بشمس الاولیاء بدر المشائخ امام الاصفیاء فخر المشائخ جناب خواجہ قطب الدین چشتی کے شستہ از جہان نقش زشتی، بحق آن کے شاہ اولیاء شد دریو بوسا گاہ اولیاء شد، معین الدین حسن سنجری کے برخاک ندیدہ چرخ چوں او مرد چالاک۔ یہ اور پھر آگے بعان رشک ملائک فخر انساں سپاہ سالار پیکاں خواجہ عثمان۔ تو یہ ان چشتی بزرگوں کا ذکر قاسم ننوتوی دارالعلوم دیوبند کا، جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر ہے، اس کی لکھی ہوئی اس منظوم اپنے شجرہ کے اندر، جس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بیعت ہے اس میں، تو اس کے اندر بھی ذکر انہی بزرگوں کا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اشرف علی تھانوی جو اپنے بزرگوں کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو چاروں سلسلوں کے اندر بیعت کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا امداد المشتاق الی اشراف الاخلاق کے نام سے۔ اس کے صفحہ نمبر 107 پر یہ لکھتا ہے کہ یعنی کہ کتنی محبت تھی اجمیر سے، یہ چشتیوں کا جو مرکز ہے۔ ایک شخص نے اجمیر شریف کہا تو دوسرے نے کہا اجمیر تو اجمیر ہے، وہ شریف کیوں کر ہو گیا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تمہارے مزاج کو شریف کہا جائے تو اس پر خوش ہوتے ہو اور منع نہیں کرتے ہو، اور اجمیر کی شرافت پر کہ مقبولان الہی کی وجہ سے پیدا ہوئی تو اس کا کیوں انکار ہے؟ یہ ہے صفحہ نمبر 107۔ اس پہ دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو ان کے نزدیک یہ جناب مشائخ چشت کی بڑی درگاہ اجمیر کو دیوبند بھی شریف کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو شریف کہنے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی آستانوں کو کیوں شریف کہا جاتا ہے، تو پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا ایک ذکر کیا کہ حاجی صاحب کے پاس دو بندے اس پہ گفتگو کرنے لگے کہ حضور حضرت شیخ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت غوث اعظم قدس سرہ سے افضل ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 49۔ اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ غوث اعظم اشرف علی تھانوی نے بھی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کو لکھا ہے۔ آپ ذرا سنیے آگے کہ افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض،
بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے، تو بزرگوں کی ہم جو ہے نا ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کی سیرت کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی فضیلت کے اوپر نہیں جاتے کہ کس کی کتنی فضیلت ہے، کس کی کتنی ہے۔ تو قادری سلسلے والے جو مرید تھے انہوں نے کہا جی کہ حضور غوث اعظم کا تو یہ فرمان ہے قدمی علی رکاب اولیاء اللہ، تو تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے، تو اس پر یہ فضیلت ہے غوث پاک کا۔ پھر اشرف علی تھانوی نے غوث پاک لکھا ہے، تو اس پر جو دوسرے تھے وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس پر فضیلت تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی حضرت غوث پاک پر ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر غوث پاک لکھا کہ کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث پاک اس وقت مرتبہ الوہیت یعنی عروج میں تھے، اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت یعنی نزول میں تھے، اور نزول کا افضل ہونا روحانیت کے اندر عروج سے مسلم ہے۔ اب یہ اس میں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ تو جناب اس میں زیادہ تر فضیلت تو نکلتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی، تو یہ عقیدت ہے ان کی چشتی آستانے کے ساتھ، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ۔ اس کے اوپر اس کتاب میں ڈھیروں دلائل ہیں، لیکن میں یہ پہلے بتانا چاہتا تھا، کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ مرزے کا اعتراض بالکل غلط ہے کہ یہ بریلویوں کے بزرگ ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو دیوبند بریلوی بننے سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، لگ بھگ 1000 سال گزر گئے۔ تو ان ہستیوں کو تو اس لیے مشائخ چشت کو صرف اس طرف منسوب کرنا یہ تو پہلی بات غلط ہے، اور یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے یہ بالکل غلط بیچا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر کسی ایک بھی دیوبندی حیاتی مماتی نے ان بزرگوں میں سے کسی کا انکار کیا ہو کہ وہ مسلمانوں کے مسلمان بزرگ نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں، تو پھر تو سامنے لاؤ ثبوت، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم صرف اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک پہ اس کا اعتراض نہیں کر سکتے، اور یہ ویڈیو چڑھا دینا، لوگوں کو جھانسے میں ڈالنا، دھوکے میں ڈالنا، فریب کرنا، یہ تو مرزے کی پرانی عادت ہے۔ اور یہ کہ جی تم انہیں برا کہتے ہو، تو یہ اب وہ بات جو الامداد کے اندر ہے اور مشائخ حشت بحشت کے اندر ہے، اس کا بھی میں تقابل پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد حشت بحشت والی اس عبارت کا رد بھی پیش کر دوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو اس کے ساتھ جوڑنے میں ذرا فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ دونوں کی عبارت میں کیا فرق ہے۔ یہ ہے الامداد رسالہ میرے سامنے، اس کے صفحہ نمبر 34 اور 35 کے اوپر ہے۔ اشرف علی تھانوی کا ایک مرید آ کر کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ طویل عبارت ہے، 34 اور 35 پر یہ درج ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پڑھتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ کی بجائے چشتی رسول اللہ نکل آتا ہے منہ سے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ چشتی رسول لا الہ الا اللہ کے اشرف علی رسول اللہ نکل آتا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نکل آتا ہے، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ چلیں شاید اس میں مجھ سے غلطی لگ رہی ہو تو دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، تو لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، یہ میرے منہ سے نکل آتا ہے۔ اب اس پر یہ سارا جب وہ بیان کرتا ہے تو اب جواب صرف ایک سطر اور دوسری سطر کے 2-3 الفاظ ہیں، ان میں یہ جواب ہے۔ یہ جواب کیا ہے جی کہ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے۔ اب یہ ہے اتنی بات، بس اس پہ کوئی سرزنش نہیں کی مرید کو کہ بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے، کلمہ حقیقت میں وہ ہے اور درود شریف حقیقت میں وہ ہے، بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے اپنا خواب ذکر کیا اور تھانوی صاحب نے جو جواب لکھا وہ جواب میں یہ کہا کہ تمہارا جو پیر ہے وہ متبع سنت ہے، اس جانب اشارہ ہے۔ یہ دیکھیے یہ تھا وہ اقتباس، وہ عبارت جس کی بنا کے اوپر علماء اہل سنت نے گرفت کی کہ تھانوی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جناب اس کے اوپر گرفت کرتے، تھانوی صاحب زندہ رہے، تھانوی صاحب کی زندگی کے اندر اعتراض ہو گیا کہ جناب آپ نے یہ کیا لکھا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہ دیا گیا، کوئی رد آج تک وہ اس کے اوپر عجیب تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تھانوی صاحب کو ادھر حشت بحشت کے مشائخ کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ ان کو تو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اور یہ تو تھانوی صاحب زندہ، اور زندگی کے اندر ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے یہ جو کہا ہے اس پر آپ تو، لیکن اس کے اوپر کوئی جواب آج تک
عجیب تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی شافی وافی کافی جواب آج تک معاندین سے نہ بن پڑا۔ اب میں دوسرا اقتباس جو ہشت بہشت کے اندر ہے، جس کو مرزا لیے پھرتا ہے، اس میں سے اقتباس پیش کرنے لگا ہوں، اور ہشت بہشت میں سے راحت القلوب ہے، جو حضرت بابا فرید علی مسعود گنج شکر رحمہ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں، ملفوظات اکٹھے کیے ہیں اپنے پیر و مرشد کے۔ تو راحت القلوب اس کے صفحہ نمبر 200 پہ ہے کہ اسی واقعہ کے مناسب آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اسی اسنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں جھک گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کی میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہہ، بجا لا، تب مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی جو آپ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا خواجہ صاحب نے جس طرح کہا اسی طرح اس نے کہا، آپ نے بیعت کر لیا، خلت و نعمت دی اور بیعت سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن، میں نے تجھے جو کہا تھا نا کہ کلمہ اس طرح پڑھ، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کروایا تھا، چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا ہے اور تجھے مجھ پہ کامل یقین تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے سچا مرید ہو گیا۔ اور حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ رہے۔ یہ تو تھی وہ عبارت جو ہشت بہشت کے اندر ہے۔ اس عبارت کے اوپر بھی میں جو جواب پیش کروں گا وہ انشاءاللہ تعالی محققین کے لیے اور انصاف والوں کے لیے وہ بالکل جناب جواب سن کے اس کے اوپر وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ ایک تو اس ملفوظ کے ساتھ، اس کے ساتھ، عبارت کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس میں مرید کو کوئی نصیحت نہیں کی گئی کہ بھائی یہ تو تیری میرے ساتھ محبت تھی لیکن کلمہ اصل میں یہ ہے اور اسی کے اوپر عقیدہ ہونا چاہیے، یہ کچھ بھی نہیں آگے کہا گیا۔ بس تیری میرے ساتھ جو عقیدت ہے، اس لیے کہ تیرا پیر، اپنی تعریف کی گئی کہ تیرا پیر سنت کا بڑا اتباع کرنے والا ہے۔ کہاں اپنی تعریف کرنا کہ تیرا پیر سنت کا اتباع کرنے والا ہے، اور کہاں یہ اس کو تنبیہ بھی کرنا کہ کسی صورت کے اندر کلمہ یہ نہیں پڑھنا، کلمہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ الفاظ، ان الفاظ کے کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ الحاق ہے، لیکن چونکہ مشائخ چشت کس کلمے کی تلقین کرتے تھے، یا صبا سنابل میر عبد الواحد بلگرامی جو خود چشتی ہیں، انہوں نے صفحہ نمبر 50 پر شجرے کے ساتھ لکھا ہے کہ ہر ایک مشائخ چشت اپنے مریدوں کو اس کلمے کی تاکید کرتے تھے کہ یہ تم نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ کلمہ وہی ہے جو آج تک 14 صدیوں سے جو مسلمان پڑھ رہے ہیں، 15ویں صدی تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کا اس کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ زندہ نہیں ہے، دوسرا تھانوی صاحب زندہ تھے، اور پھر تیسری بات یہ کہ اس عبارت اور اس عبارت میں فرق ہے۔ وہاں تھانوی صاحب خود نمائی اپنی پیش کر رہے ہیں کہ میں بڑا اتباع سنت پہ ہوں، یہاں صرف مرید کو قرب کی دیا جا رہا ہے، اور وہاں تنبیہ کوئی نہیں ہے، یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کلمہ اصل میں وہی ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں۔ پھر چشتیوں سے کیا یہ کلمہ ثابت ہے؟ کیا کسی نے یہ کلمہ آج تک پڑھا یا رائج ہو گیا، یا کسی بھی چشتی کو آج تک آپ نے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ تو پھر تو آپ اعتراض کریں کہ جناب یہی کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیر کی بات مرید کے لیے تو بڑی کافی ہوتی ہے اور وہ مریدوں تک آگے چلتی ہے، تو اگر یہ وہ عام کر رہے تھے تو پھر یہی کلمہ چلنا چاہیے تھا، لیکن ہر چشتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس عبارت کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، پھر ان کتابوں کے بارے میں نہ جانے کہاں سے لکھی گئی، کس طرح منسوب ہو گئی، اس پر میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ بعد میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے اس ہستی کا حوالہ پیش کرتا ہوں جو ہستی تمام کے تمام مکاتب فکر، یعنی کہ چاہے وہ دیوبند ہوں، حیاتی مماتی ہوں، اہل سنت ہوں، یا ایک اعتبار سے اہل حدیث غیر مقلد بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ ہند کے اندر سب سے پہلے حدیث جس ہستی نے پڑھائی ہے
اس ہستی کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ تو یہ تو دیوبند اور بریلی اس سے بھی پہلے کے ہیں نا، یہ تو اس دور کے ہیں کہ شاہ جہاں کے دور کے اندر اور جہانگیر کے دور کے اندر ان کا مکتوب شریف حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی طرف بھی ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے دور کے یہ بزرگ ہیں۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جنہوں نے ان کے زمانے مجدد پاک کے زمانے کو بھی پایا اور ان حدیث کی خدمت کی، جہانگیر کا دور، شاہ جہاں کا دور، اس دور کے اندر مغلیہ دور کے اندر جس وقت مشایخ چشت بھی جو ہے نا ہند کی آبیاری کر رہے تھے، اس دور کے اندر آپ نے کتاب لکھی ہے اخبار الاخیار، فارسی متن ہے جی، اور اس کا صفحہ نمبر 81 اور 82۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ شیخ محقق نے کیا لکھی۔ یہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہند کے اولیاء کا تذکرہ ہے جو آپ نے کیا۔ یہ ملفوظات نہیں ہے بلکہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ کی محققانہ کتاب ہے، شیخ محقق کی محققانہ کتاب ہے۔ اب سنیے گا کہ ان ملفوظات کی حقیقت کیا ہے۔ ہم ان کو نہیں مانتے بالکل، کہ ان کی سند کو نہیں مانتے، بے سند چیز ہے۔ اس پر یہ تو زمانہ ہو گیا نا گزرے ہوئے، یہ تو زمانہ گزر گیا۔ اس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ در خیر المجالس کتاب کے اندر میں نویست کے عزیز در خدمت وہ عرضہ داشت کرد۔ خیر المجالس کے اندر ہے کہ کسی نے عرضی پیش کی کہ در ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی نوشتہ است، ہارونی لکھا ہوا ہے، ہارونی نوشتہ است کہ ای شاہ فرمودند کہ ہر دو مادہ گو ذبح کند یک خون کردہ باشد و ہر کے 4 مادہ گو ذبح کند او خون کردہ باشد و ہر کے دا گوسپند ذبح کند یک خون کردہ باشد۔ اول خواجہ فرمود کہ ہارونی نیست۔ اس نے کہا جی ایک بات ذکر کی کہ حضرت اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ 2 مادہ گو ذبح کی تو 1 خون کیا، 4 کی تو پھر جو ہے نا اس نے 1 خون کیا، اور اگر بھیڑیں ذبح کی تو 1 خون کیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے درستی کر لو کہ یہ ہارونی لفظ نہیں ہے، ہرونی است، ہرون دہ است۔ کہ آپ نے جواب دیا، فرمایا پہلے تو یہ درستی کر لو کہ ہارونی لفظ نہیں ہے، ہرون ہے، اور ہرون ایک دیہات کا نام ہے، اور اس نسبت سے آپ کو خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے ہارونی کہہ دیا کہ شاید آپ کے کوئی بزرگ ہوئے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا این ملفوظ این شانست، یہ آپ کا ملفوظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا ملفوظ نہیں ہے۔ و نسخہ این نسخہ ہا بر من ہم رسیدہ است او در آب بسیار الفاظ است کے مناسب اقوال ایشان نیست۔ اس میں یہ نسخہ ہمارے تک بھی پہنچا ہے، اور اس میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو حضور خواجہ خواجگاں خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کے مقام کے مطابق نہیں ہیں، کہ آپ کسی ایسے قول کا صدور ہو سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے جی، کیا بہترین بات ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عثمان ہرونی اس طرح کا جملہ کہہ گئے ہوں۔ یہ کون شخصیت کہہ رہی ہے؟ حضور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مرید تھے۔ آپ فرما رہے ہیں جی، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مرید حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عثمان ہارونی اتنا مقام اور وہ اس طرح کی بات کریں۔ یہ منسوب کر دی گئی ہیں۔ فرمود کے شیخ نظام الدین می فرمود کے من ہیج کتابیں نہ نوشتہ۔ اب یہ جملہ سننے کے قابل ہے، یہ سننے کے قابل ہے۔ یہ محقق لکھ رہا ہے ہند کا، اور اتنی صدیاں پہلے کا بزرگ لکھ رہا ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین نے فرمایا کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی بھائی، میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ جب انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے تو فوائد الفواد کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ جب اتنا بڑا محقق لکھ رہا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا
کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. کون کہہ رہا ہے؟ نصیر الدین محمود چراغ دل بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے مرشد شیخ الاسلام حضرت نظام الدین می فرمود کہ من ہیچ کتاب نہ نوشتہ، میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. کیوں نہیں لکھی؟ اب اس پر مزید مزے کی بات، کیوں نہیں لکھی؟ زیرا کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین واد خواجگان چشت ہیچ شخص سے تصریف نہ کرداست، اس لیے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی اور عد خواجگان چشت کے بزرگوں میں سے ہیچ شخص سے، کسی بھی شخص نے تصریف نہ کردہ کوئی کتاب تصریف نہیں کی ہے، کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، اس لیے میں نے بھی کتاب نہیں لکھی. یہ تو ہے حقیقت، یہ تو حقیقت لکھی ہے شیخ محقق نے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب میں نے کوئی کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میرے مرشد نظام الدین نے کوئی کتاب لکھی، تو پھر ان حشت بحشت کی یہ جو اکٹھے کیے گئے ان کی حقیقت بھی آشکارا ہو جاتی ہے. اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے جو حوالہ دیا بالکل وہی عبارت لکھی ہے جو حضرت جناب والا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے. تو آپ نے صفحہ نمبر 555 اور 56 فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 اور 56 پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ لکھے ہیں: اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں. بہت سارے رسالے یہ جن کو لے کر مرزا پھرتا ہے نا، یہ بہت سارے رسالے جس پر یہ حوالہ دیتا ہے کہ دیکھو بریلویوں کا کلمہ، اور نہیں ہے یہ کلمہ، اور یہ عبارت غلط ہے، یہ عبارت منسوب ہے. اس عبارت کی اصلیت کے اوپر شیخ محقق کا میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ ان کتابوں کی کیا حیثیت ہے. پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اکابر چشت کے نام سے منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں، اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے اس کتاب کا. اور پھر آگے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا نہیں ہے. کتاب ثابت ہے، کتاب کا ہر فقرہ ثابت ہے، یہ نہیں ہے. بہت اکابر کی کتابیں ہیں جن میں الحاقات کر لیے گئے ہیں. علامہ ابن عربی کی کتاب ہے الحاقات نہیں ہے، مکتوبات مجدد الفساری میں الحاقات نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی اپنی الحاوی للفتاوی کے اندر گلا کرتے پھرتے ہیں کہ میری کتابوں میں الحاق کر دیے گئے ہیں. لوگ پوری کی پوری کتابیں میرے نام سے شائع کر دیتے ہیں. اچھا چلیں وہ بات ایک طرف رہی. یہاں ایک اور میں آپ کو لسٹ پیش کر دوں یہ جس پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ معاندین نے کیا کیا. یہ اسی فتاوی رضویہ کے صفحہ نمبر 90 پر ایک لسٹ جاری کی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو میرے والد صاحب میرے دادا حضور غوث پاک کے نام سے جھوٹے مطبع، جھوٹے مطبع، جھوٹے پبلشر اور جھوٹے نام تراش کر کے کتابیں شائع کر دیں اور کتابیں مارکیٹ کے اندر آ گئیں. چنانچہ اعلیٰ فرماتے ہیں ہدایت البریہ میرے والد واجد کے نام سے کتاب لکھ دی ہے گستاخوں نے، بے ادبوں نے. اور مطبع کون سا تراشیدہ ہے جی؟ لاہور کا. اور مسئلہ علم غیب، اور اس میں تبدیل گورستان میں میرے والد صاحب کی طرف نسبت کر دیا کہ انہوں نے گنگوئی کی حمایت کی. دیکھیے کیا اندھیر نگری چوپڑ راج. پھر تحفۃ المقلدین، خاتم المحققین، صبح صادق سیتا پور کا نقلی مطبع بنا دیا. تعریف کی ہے جی جناب گنگوئی کی، معاذ اللہ. پھر ہدایت الاسلام حضرت قدوۃ السالکین جد امجد دادا محترم نقی علی خان ان کی جانب کر دی جی کیا کہ مسئلہ علم غیب میں تھانوی صاحب کی حمایت کر دی. اور مطبع کون سا بنا دیا؟ صبح صادق سیتا پور، جعلی. اور پھر آگے تحفۃ المقلدین یہ بھی جد امجد کی جانب جناب آپ کے دادا محترم کی جانب لکھنؤ اور تبدیل گورستان میں گنگوئی کی یعنی کہ حمایت لکھی. اور خزینۃ الاولیاء اعلیٰ حضرت سیدنا حمزہ اعلیٰ حضرت آپ کے پیر و مرشد ان کے مارا روی ان کی جانب کتاب خزینۃ الاولیاء. اور کانپور جعلی مطبع اور مسئلہ علم غیب میں تھانوی کی حمایت. اور ملفوظات حضور سیدنا حمزہ کی جانب پورے کے پورے ملفوظات منسوب کر دیے. اور مصطفی پرنٹر کی جانب سے یہ اعلیٰ فرماتے ہیں میرات الحقیقہ حضور پرنور سیدنا غوث آدم کی جانب مصر سے جناب جعلی شائع کر دی. اور مسئلہ علم غیب میں تو جب اتنی ہستیاں اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر، ابھی آپ حیات ہیں، آپ کے دور کے اندر آپ کے والد، آپ کے دادا پردادا اور آپ کے پیر و مرشد اور حضور غوث پاک کی جانب یہ کتابیں منسوب کر دی گئیں، تو پھر صدیاں گزر جائیں کتابوں کا منسوب ہونا یا عبارتوں کا منسوب ہونا یہ کیا بات نہ مانی جائے گی، تسلیم نہ کی جائے گی کہ ایسی چیزیں الحاقات ہو جاتے ہیں، یہ شامل کر دیے جاتے ہیں. اس لیے یہ الحاقات کیے گئے.
اور اس کا گلہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ کیا ہے، لیکن ایسی کتابوں کے بارے میں کیا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر حشت بحشت کا حوالہ دیا؟ کیا ایسی چیزوں کا حوالہ کسی سنی محقق نے دیا، یا کسی نے کہا کہ اس طرح کا کلمہ جاری رہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ جناب اس طرح کی کتابیں جو شائع ہوتی ہیں، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا شتیحات میں سے ہیں، اگرچہ روحانی اعتبار سے اس بات کا جواب ہے پیر برائے مرید چنا است، یہ الفاظ ہیں چشتیوں کی کتب کے اندر، یہ ذکر ہے کہ پیر کا درجہ کتنا ہوتا ہے، پیری مریدی کا ایک طریقہ کیا ہے، ایک سلسلہ کیا ہے، ایک تعلق کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا جس طریقے کے ساتھ محبت امتی کو اپنے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اس طریقے کے ساتھ مرید کی محبت اپنے پیر کے ساتھ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، اور جو متبع سنت ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو، اس لیے کہ جو رسول اللہ کے نقش قدم پر ہو تو اس کا نقش قدم تو رسول اللہ تک جاتا ہے۔ یہ تھی وہ حقیقت جو ہم نے آشکارا کر کے رکھ دی کہ اس کے اندر پھر جلد نمبر 22 کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے کہ جو صفحہ نمبر 516 پر ہے، یہ بات جو ہے، یہ جو حضور خواجہ صاحب نے فرمائی اخبار الاخیار میں، جس کا ذکر شیخ محقق نے کیا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کے اقوال جو ہیں وہ میرے مرشد کی جانب منسوب کر دیے جائیں کہ ایسے بزرگ اس طرح کے قول کہیں، یہ بالکل قول غلط لکھے ہوئے ہیں۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت اور محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح ہو واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، یعنی نقل کرنے والے کا قصور ہوگا کہ اس نے یہ مردود قول کیوں نقل کیا ہے، اس لیے وہ جس کی ولایت پایہ ثبوت تک ہے۔ کیا خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کی ولایت پایہ ثبوت تک نہیں ہے؟ کیا حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت جناب والا قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی ولایت پایہ ثبوت تک نہیں ہے تو پھر ہے کس کی؟ اس لیے یہ ان کے اوپر آپ لیبل نہیں لگا سکتے۔ کیا آپ دل سے کہتے ہیں کہ یہ انہی کی عبارت ہے؟ آپ حلف دے سکتے ہیں؟ آپ پر کیا کوئی نزول ہوتا ہے؟ آپ پر کوئی وحی آتی ہے؟ آپ پر کوئی الہام ہوتا ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ بس بلفظات لیے؟ کیونکہ عربی تو آپ پڑھ نہیں سکتے مرزا صاحب، آپ فارسی پڑھ نہیں سکتے، وہ جو فارسی کی عبارت کا ہم نے حوالہ پیش کر دیا، عربی کو تو آپ پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ نگاری کے اوپر آپ ڈنڈیاں مارتے جا رہے ہیں، ایک کتاب ملفوظات لیے پھرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے چڑھائی آگے کر دی۔ ہم نے ملفوظات کا تقابل بھی پیش کر دیا اور ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا جواب دیا، شیخ محقق نے کیا جواب دیا۔ اس لیے حشت بحشت کی اس الفاظ، اس عبارت پر اگرچہ کچھ لوگوں نے جو یہ مرزے کا یہ بھی اعتراض ہے کہ جی فلاں نے جواب دیا، فلاں نے جواب دیا، اگرچہ کچھ نے اس کو شتیحات کی جانب منسوب کر دیا اور وہ لکھا، لیکن اس کے باوجود ہم اس عبارت کا دفاع نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ الحاقات میں سے ہے، الحاق کیا گیا، ہر ایک کی کتاب کے اندر الحاق ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر جب کیے گئے وہ گلے کر رہے ہیں تو ان مشائخ کو تو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ اس لیے یہ جواب پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قطعی طور پر لوگوں کو مخمصے میں نہ ڈالو، شک میں نہ ڈالو اور افتراء نہ کرو، بہتان ترازی نہ کرو۔ پھر میں نے تینوں طرح سے جوابات پیش کر دیے، انشاءاللہ اہل حق کو ان دلائل کے ساتھ اتفاق کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ والسلام۔